ہزاروں میں ہو سکتی ہیں، چند ہزار میں، مگر لاکھوں روپے کے لیے ساری زندگی گوا دی. بیٹیاں گالیاں دے رہی ہیں اور جناب بیٹے بھی گالی دے رہے ہیں. آپ شادی کو آسان کرتے، زنا خود کو خود مشکل ہو جائے گا. آج شادی مشکل ہے اور زنا آسان ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ بادشاہی مسجد کے عقب میں لائسنس دیے ہوئے لوگوں نے، لائسنس یہ لوگ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بادشاہی مسجد کے پیچھے جو مرضی کرتے رہو، پولیس تمہیں پروٹیکشن بھی دے گی، حفاظت بھی کرے گی، سب کچھ کرے گی. اس لیے کہ ہم نے شادی کو مشکل بنا دیا. شادی کو آسان بناؤ، بربادیاں خود بخود مشکل ہو جائے گی. توجہ کر رہے ہیں؟ کہا آؤ جی آؤ، سارے دیکھ لو جہیز کو. ساری جمع ہوئی، بچیاں بھی آئی، اور غریب کے بچیاں تو تڑپ بھی گئی. اور جا کے کہا اماں جان ہمیں بھی ایسا صوفہ دینا چاہیے، ہمیں بھی ایسا دینا چاہیے، ہمیں یہ چیز یہ سب کچھ چاہیے. تو ساری زندگی گزر گئی. بتائیں آپ کے جہیز دکھانے کی وجہ سے اس نے ساری زندگی بیٹی کے ہاتھ پیلے نہیں کیے، کیونکہ اتنا مال نہیں ہوا جتنا اس کو درکار تھا. اس لیے یہ دکھاوے بھی چھوڑنے ہو گیا. اور پھر یہ رسم و رواج، جو ہندوانہ رسم و رواج خاص کر ہمارے اندر بہت رچ بس چکی. پوچھا جائے تو جناب لڑکا بھی کہے گا اور سارے کہیں گے نہیں اصل جو انہوں دیاں کچھ سڑیاں بابیاں نے انہوں دی یہ ڈیمانڈ سی کہ ڈول ہونے چاہیے، اے فلانا دی ڈیمانڈ سی، اے سارے دوست ہیں نا، دوستاں دی ڈیمانڈ سی. اور دوستاں نو چھڈو، اور عورتوں کو چھوڑو جو آپ کی ڈیمانڈ کرتی ہیں. جناب ہماری طرف سے ڈول کی، ہماری طرف سے کہتے یہ بھی آنکھیں دیں کہ جناب اے کھانا پینا ساڑی طرف ہو، کھانا بھی سب توڑی طرف ہو، اے ڈول کی ہماری طرف سے. واہ بڑا کو سواب والا کام نہ پڑھے دروشی کہتے آنکھیں کرو اے ختم قرآن دی محفل ساڑی طرف ہو. کہتے یہ آنکھیں کرو اے میلاد دی محفل نمیز بھائی کرا رہے ہو نا، اے وہ جی دوست ہو نا نمیز بھائی میلاد دی محفل ساڑی طرف. یہ اس طرح کر لیا کرے نا، اتنا خرچہ ہم کریں گے. یہ کیا ہے؟ ڈول کی ہماری طرف سے. اور پھر بعد میں کہتے ہیں جناب سمجھ نہیں آئی جی، میں بڑی فکری سی رہی ہے، بعد میں 2-4 مہینے بعد سمجھ نہیں ہے. کیسے سمجھ آتی ہے آپ کو؟ سمجھ تو تب آئے کہ جب آپ نے کوئی کام ٹھیک کیا ہو. آج لوگ ہمیں انسانیت کا درس دیتے ہو، پتہ کیا کہتے ہیں؟ عورت کو سنبھال کے رکھنا چاہیے. تو سنبھال کے رکھتے ہو، اس کو باہر نکالو، اس کو بازار کی زینت بناؤ، اس کا ہر عضو دکھتا ہے، کہیں باہر نکالو اس کو. یہ مولویوں والی باتیں کرتے ہیں سارا کچھ نظام. یہ کیا کہہ رہے ہو جناب؟ مخلوط تعلیم نہ ہو، مخلوط شادیاں نہ ہو، اور یہ جو شادی بیاہ کے موقع پہ عورت مرد کٹھے ہی ہوتے ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے. کٹھے ہوں تو کیا ہے جناب؟ مساوی ہو کے برابر جو ہوئے. تو میں کہا اللہ کوئی نبی عورت کو بنا کے نہیں بھیجا، کسی نے رسول بنا کے نہیں بھیجا. کوئی تو گل ایسی اس بابے آکے سے کہ گل تو کچھ بچ ہو رہے تو انہوں سمجھ نہیں آئی تو آپ نہیں بولے سبحان اللہ گل کر. ایک جڑی گل میں کہ چیز بھی گل ہو رہی. بات یہ ہے کہ یہ ساری شادیاں صرف اور صرف حضور کی سنت کے مطابق ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انسانیت کسی نے نہیں سکھائی. آپ دنیا کے کسی مذہب کو اٹھا کے دیکھ لیں، یہودیت، نصرانیت، مجوسیت، آگ کو پوجنے والے، سورج کو پوجنے والے، گائے کو ماتا کرنے والے، ہندو سب کو لے آئے. سب کے مذاہب کو کھنگال کے چک کر کے دیکھ لیں. رب کعبہ کی قسم جتنی پروٹیکشن عورت کو مصطفیٰ کے دین نے دی ہے دنیا کے کسی مذہب نے نہیں دی ہے. ہم بھی کہتے ہیں یہ شادیاں ہو رہی ہیں تو عورتوں مردوں کا الگ الگ نظام، اور انشاءاللہ یہاں نظر بھی آ رہا ہے ماشاءاللہ. الگ الگ نظام، اکٹھا نہیں. اکٹھا ہونے سے خرابی ہے. حضور علیہ السلام کے بارے میں انگلیاں اٹھاتے ہیں، دین کے بارے میں اسلام نہیں جی، انسانیت نہیں ہے. انسانیت کیا ہے؟ لباس تھوڑا کم پہنا جائے. جس طرح آپ پہنتے ہیں عورت کو بھی حق ہے اسی طرح لباس پہنے، کم پہنے، پہنتے پہنتے اور کم پہنے اور کم پہنے. یہ دیکھو نا سب کے ساتھ ملنا ہے، جدیدیت اس کا نام ہے. ہم ماڈرنزم چاہتے ہیں، دیکھیں نا دنیا کے ساتھ ملنا ہے. جب سب کے ساتھ ملنا ہے تو یوں کم لباس ہو بس ٹھیک ہے، اتنی زیادہ سختی نہ ہو. میں نے کہا اگر یہی انسانیت، یہی جمہوریت، یہی قدر، یہی عزت، یہی رسپیکٹ ہے عورت کی، تو پھر افریقہ کے جنگل والے تو آپ سے زیادہ معزز محترم انسان ہیں، شدید انسان. کہ کدی تک کہ وہ من تو ساتھ تو پتہ ہو سی افریقہ کے جنگلی لوگ کتنے جدید ہوتے ہیں. لباس ہے ہی کوئی نہیں. میں کہا اس کا مطلب وہ زیادہ جدید ہو گئے. اتنا جدید نہیں ہونا. آپ نے تو جناب پتہ پہنا کے یہ کیا؟ یہ عورت کی کوئی جناب عزت ہے؟ کچھ نظر ہی اس کو نہیں آ رہا. یہ کیا ہے؟ پردے میں رکھا، اس کو بند کر کے رکھا، قید میں رکھا. میں نے کہا نہیں، یہ بتاؤ کہ خانہ کعبہ پہ غلاف کیوں چڑھایا ہے؟
انہوں نے کہا خانہ کعبہ پہ اس لیے چڑھایا ہے کہ اس کی عزت ہے. میں نے کہا غلاف قرآن کیوں چڑھایا گیا؟ کہا قرآن کی عزت ہے، پتہ چلے کہ عام کتاب نہیں، خدا کی کتاب ہے، یہ عام گھر نہیں، خدا کا گھر ہے. میں نے کہا یہاں مزاروں پہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان محبوبین سے نسبت رکھنے کی توفیق دے، پیر مہر علی شاہ سے نسبت کی توفیق دے، سرکار بری امام سے نسبت کی توفیق دے، شاہ محمود بادشاہ سے نسبت کی توفیق دے، داتا علی حجویری سے نسبت کی توفیق دے، خواجہ غریب نواز سے نسبت کی توفیق دے، تاکہ ان سے نسبتیں پکی ہو جائیں. لوگ کہتے ہیں ان کے اوپر کپڑے چڑھاتے ہو. میں نے کہا کیوں چڑھائے ہیں؟ کہا اس لیے تاکہ پتہ چلے یہ عام انسان نہیں، اللہ کا ولی انسان ہے. اسی لیے ہم نے اپنی عورتوں پر کپڑا چڑھا دیا، ان کو پردہ کروا دیا، ان کو دوپٹہ سونپ دیا، تاکہ پتہ چل جائے یہ عام عورت نہیں، محمد کے دین کی عورت ہے، محمد کی انسان اسلام کی عورت ہے، اور محمد رسول اللہ کی امتی ہے. جب حضور کی امتی ہے تو یہ یونیک ہے، یہ سب سے الگ ہے. اس لیے اس بات کو سمجھا جائے. اور آج کا یہ میسیج اس پروگرام اور اس تقریب کا یہی ہے کہ خدا را اپنی عورتوں کو، یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی نعوذ باللہ ان کو بند کر کے رکھنا چاہتے ہیں، ان کے حقوق کو پامال نہیں. وہ حقوق جو دین دیتا ہے، وہ حقوق جو انسان کو حضور نے سکھائے ہیں، مسلمان کو اللہ نے سکھائے ہیں قرآن اور فرمان رسول کے ذریعے، وہ حقوق اگر آپ ان کو دے دیں گے تو یہ حقوق ان کے لیے سب سے بہتر ہے. اور یہی حقوق آج کی انسانیت کو سمجھ آئیں گے. وگرنہ بھارت یا دیگر ملک آپ دیکھ لیں جو اس بنیاد پہ الگ ہوئے تھے کہ ہم نے جناب بڑے ماڈریٹ ہیں اور ایسے ہیں اور ویسے ہیں، جو انہوں نے ساری قدریں کھوئی تھیں اور وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی یہ جو مسلمان ہیں یہ تنگ نظر ہے. تو پھر ایمان سے بتائیں کیا وہاں امن آ گیا ہے؟ اگر بھارت میں امن نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امن صرف دین میں آ سکتا ہے، اس کے اوپر عمل کرنے سے آ سکتا ہے، اسلام پہ عمل کرنے سے آ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رمیز بھائی کا یہ پروگرام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کا، میرا آپ کا آنا قبول فرمائے. ایک مرتبہ سارے بلند آواز سے یہ شعر پڑھ لیں، اس کے بعد وما علینا الا البلاغ. میلاد منایا کر، بولو میلاد منایا کر، تینوں رنگ لگ جا بن گے. یہ میلاد ہے، عید کی باتیں کی جا رہی ہیں، کھانا پینا میلاد نہیں، حضور کا تذکرہ کرنا میلاد ہے. ایک کو بھی بات سمجھ آئی تو حاضری قبول. میلاد